حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بزرگ پیغمبروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا دارالخلافہ شام میں بیت المقدس تھا۔ خداوند عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی عظیم طاقت عطا کی تھی اور بہت زیادہ امکانات ان کے اختیار میں دیے تھے، جیسا کہ آسمانی بجلی، جن، انسان، تمام پرندے، تمام چرندے، تمام حیوانات اس کے فرمان کے تحت کام کرتے تھے، اور خدا نے ان کو ایسی صلاحیت عطا کی تھی کہ جس کی بنا پر وہ تمام لوگوں کی زبان، تمام جانوروں، تمام انسانوں، تمام پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت صرف ایک یا دو علاقے پر نہیں، ایک یا دو ملک پر نہیں، بلکہ پوری زمین پر ان کی حکومت تھی۔ خدا نے اسے نبوت کا مقام عطا کیا تھا۔ ان کی حکومت بے نظیر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے کہ جن کا نام قرآن میں 17 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب 17 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو خدا کی جانب اور توحید کی جانب ہدایت عطا کریں اور انہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیں، ان کو ہر طرح کے غلط کاموں اور گناہوں سے روکیں، اور اس کام کے لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ تمام امکانات جو خدا نے انہیں فراہم کیے ہیں اس کے ذریعے سے توحید کا پیغام عام کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی۔ ان 4 میں سے 2 افراد مومن ہیں اور 2 افراد کافر ہیں۔ مومن افراد میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، اور کافر لوگوں میں سے بخت النصر اور نمرود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا نے یہ قدرت عطا کی تھی کہ وہ 1 مہینے کی مسافرت کو چند گھنٹوں میں طے کر لیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، اے خدا، تو نے مجھے جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، حیوانات پر، ملائکہ پر اور بہت ساری چیزوں پر قدرت عطا کی ہے اور اسے میرے اختیار میں دیا ہے، لیکن خدایا میں تجھ سے ایک اور خواہش رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدایا تو مجھے اجازت دے تاکہ میں شیطان پر بھی غلبہ حاصل کروں، اس پر بھی حکومت کروں، اس کو اپنی قید میں لے لوں اور زندان میں ڈال دوں، اس کو طوق و زنجیروں سے باندھ دوں تاکہ وہ لوگوں کو گناہ اور معصیت کا شکار نہ کرے۔ خدا کا خطاب آیا، اے سلیمان، اس کام میں مصلحت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ اس ملعون شیطان کا وجود کس لحاظ سے اچھا ہے۔ ندا آئی، اگر شیطان نہیں ہوگا تو لوگ اپنے کاموں کو انجام نہیں دیں گے، زندگی رک جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، خدایا میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں اس ملعون کو صرف چند دن کے لیے قید میں رکھوں۔ خدا کا خطاب آیا، اب جب کہ تم اس قدر اصرار کر رہے ہو تو بسم اللہ اور اس کو گرفتار کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان کو گرفتار کر لیا، اس کو طوق و زنجیر پہنا کر زندان میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چٹائیاں بناتے تھے، اور جب چٹائی تیار ہو جاتی تھی تو اس کو بازار میں جا کر بیچ دیتے تھے اور اس طریقے سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔
ایک دن انہوں نے چٹائی بنائی اور اپنے نوکر کو دی تاکہ اسے بازار جا کر بیچ آئے اور اس سے کچھ آٹا خرید کر لے کے آئے تاکہ اس سے روٹی بنائے اور کھائیں۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے یہاں روزانہ 4000 اونٹ، 5000 گائیں اور 6000 گوسفند کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان کے گوشت سے کھانا بنایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام چٹائی بناتے تھے اور اسے بیچ کر اپنی روٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا نوکر بازار میں چٹائی بیچنے گیا تو اس کے نوکر نے دیکھا کہ ساری بازار بند ہے۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بازار بند ہے۔ حضرت نے فرمایا، مگر کیا ہوا ہے؟ کیوں بازار بند ہے؟ وہ نوکر کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ بازار کیوں بند ہے۔ اس دن چٹائی نہیں بکی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن پانی سے افطار کیا۔ اگلے دن انہوں نے دوبارہ غلاموں کو بھیجا تاکہ چٹائیوں کو بیچ آئے، لیکن غلاموں نے خبر دی کہ بازار بند ہے اور لوگ قبرستان میں چلے گئے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا، خدایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کام میں ان کا دل نہیں لگ رہا؟ خدا کا خطاب آیا، اے سلیمان، تم نے بازار کے دلال کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو زندان میں ڈال دیا ہے، مگر میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کو زندانی کرنے میں مصلحت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دستور دیا کہ شیطان کو آزاد کر دیا جائے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ لوگوں نے اپنی دکانیں کھول دی ہیں اور کام میں مشغول ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر شیطان نہیں ہوگا تو لوگ دنیا کے کاموں کو صحیح سے انجام نہیں دیں گے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے دشمن کو بھی دنیا کے نظم کے لیے استعمال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں زمین پر حکومت کرنا شروع کی اور 40 سال تک حکومت کرتے رہے۔ جب حضرت سلیمان کو حضرت عزرائیل علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ ان کی موت کا وقت نزدیک ہے تو انہوں نے خدا سے عرض کیا کہ خدایا میری موت کو جنوں سے مخفی رکھنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد جسے وہ لوگ بنا رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے، اور اسی طرح سے انسان جان لے کہ جنوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کی جگہ پر واپس آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حال میں کہ کھڑے ہوئے تھے اور عصا کا سہارا لیا ہوا تھا، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد بھی اسی حال میں کھڑے رہتے ہیں، کسی کو ان کی موت کی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ جن یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کام میں مشغول تھے، یہاں تک کہ دیمک نے ان کی عصا کو کھا لیا، ان کی عصا ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گرے۔ اس وقت سب کو سمجھ میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جنوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اور اس کی قدردانی کی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ قرآن میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا قصہ بیان ہوا ہے۔